اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک سلم وسلم علیہ۔ انتہائی ذوق شوق محبت اور عشق کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ منزع عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم۔ مولاي صل وسلم دائما 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 ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ میرے انتہائی قابل تکریم معزز محترم محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام مسنونہ دعا ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب مصطفیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب وعدہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر یہ وعدہ کیا تھا کہ کون فرقہ حق پہ ہے، تو اس کے مطابق میں آج چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، آپس میں وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھٹ نہ جاؤ، تفرقے نہ بناؤ۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جو تم پر اللہ نے کیا ہے۔ وہ احسان کیا تھا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تمہارے درمیان دشمنی تھی، بھائی بھائی کا قاتل بن کے پھر رہا تھا اور بیٹا باپ کا قاتل بن کے پھر رہا تھا، دلوں میں کدورت تھی، عداوت تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کو کس نے ملا دیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، الفت پیدا ہو گئی۔
اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ کی نعمت ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو اور تمہارے دلوں میں کدورتیں ختم ہو گئی اور محبتیں پیدا ہو گئی، وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا جنتی ایک ہوگا، باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے۔ تو اس میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ جو فرقہ جنتی ہے وہ کون ہوگا؟ تو اس وقت کریم آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ اور غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ناجی فرقہ جو نجات پانے والا جنتی فرقہ ہوگا 72-73 میں سے، وہ کون سا ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ پتہ تو چل گیا کہ وہ اللہ کے رسول اور ان کے پیارے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، نشانی کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ، کہ وہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا ہوگا۔ تو اس پر بھی تمہیں ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق بھی تمہیں عطا فرمائی ہے کہ تم بارودی نہیں ہو، درودی ہو۔ اور ایک اور جگہ بھی اس کی نشانی بتائی گئی، فرمایا کہ وہ فرقہ جو ہوگا اہل سنت والجماعہ، کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا، باقی 72 فرقے ہوں گے، اور یہ جو ناجی ہوگا یہ پوری جماعت ہوگی، ایک بہت بڑا گروہ ہوگا۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی پوری دنیا میں تقریباً 80% اہل سنت ہیں۔ تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کرم فرمایا، ہمیں اس فرقے میں رکھا کہ جو اللہ کے محبوب کے طریقے پہ بھی چلنے والا ہے، صحابہ اکرام کے طریقے پہ بھی چلنے والا ہے، کثرت درود بھی پڑھنے والا ہے۔ اب صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا ہدایت جو ہے اس کا معیار کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنا۔ تو صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ میں سے جو پہلے صحابی ہیں جن کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول اللہ، ملت اسلامیہ کا پہلا بادشاہ، امیر المومنین اور ملت اسلامیہ کا پہلا امام اور خطیب اور مصلی رسول کا پہلا وارث اور ممبر رسول کا پہلا خطیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چونکہ سارے اصحاب کا تو بہت مشکل ہے سامنے ان کے لانا، تو میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک آپ کے سامنے لا کے آپ کو بتاؤں گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون اس طریقے پہ، کون اس مسلک پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی جس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ تو ہم کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اگر ہم قرآن سے شروع کریں اور بخاری سے لے کر حدیث مقدسہ کی آخری کتب تک دیکھیں تو صحابہ اکرام کا شعار کیا تھا؟ حضور کی تعظیم کرنا، حضور کا ادب کرنا، بلکہ نماز میں بھی حضور ہی کو دیکھا کرتے تھے۔ اس طرح عاشق تھے کہ نماز میں بھی جو ہے، یہ روایت صحیح حدیث میں موجود ہے، کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھاتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا ہاں حضور سورہ فاتحہ قرات کرتے تھے، جہری نماز میں تو ہم سنتے تھے، اور سری نماز میں جو خفی نماز ہوتی ہے، خاموشی والی
نماز ہوتی ہے اس میں بھی حضور سورہ فاتحہ کی قرات فرماتے تھے. تو پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو کہتے ہیں ہم حضور کی طرف دیکھتے تھے, حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی, ہمیں پتہ چلتا تھا کہ حضور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تجھے دیکھنا عبادت, تیری یاد بندگی ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کا معیار زندگی کیا تھا کہ ایسا نقش پکا لے مرشد دا جدھر ویکھا سامنے تو ہوئے, اکھ میٹا تے سامنے تو ہوئے, اکھ کھولا تے سامنے تو ہوئے. یہ صحابہ اکرام کا معیار زندگی تھا. جی صحابہ اکرام کا معیار زندگی تھا کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا پھر حضور ہی کو دیکھتے رہ گئے, پھر اور کسی چیز کو دیکھنا پسند نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ ادب جو ہے یہ پہلا کریمہ ہے محبت کے کرینوں سے, اس لیے ہم حضور کے ساتھ ہر چیز جس کا بھی علاقہ ہو گیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے مکاتب فکر کے وہ اس چیز سے محروم ہیں. آیا صدیق اکبر بھی ادب کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو آؤ صحیح بخاری کی روایت میں نے بہت دفعہ آپ کو سنائی ہے, آپ ایک دفعہ پھر اس حوالے سے سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. جب صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے سیدنا صدیق اکبر اور باقی صحابہ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو اسی اثناء میں نماز کا وقت ہوا اور نماز کا وقت جو ہے وہ جانے لگا, قریب تھا کہ نماز قضا ہو جاتی. انتظار کرتے کرتے محبوب خدا کا, لیکن حضور تشریف نہیں لائے تو سارے صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت پڑھی اور سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے. جب پڑھنے لگے تو اسی اثناء میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے صحابہ کی واپس تشریف لے آئے. جب واپس آئے تو حضور پیچھے صف میں دیکھا صحابہ میرے صدیق کے پیچھے سارے متفق ہیں امامت کے صدیق پر, تو سارے نماز پڑھ رہے, حضور بھی پیچھے تشریف فرما ہو گئے. جب حضور پیچھے کھڑے ہوئے نا صحابی کے ساتھ تو ان کی نظر پڑی پاؤں, کیونکہ ہمیشہ بندہ کوئی نیا کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ ایک فطرت انسانی ہے, فوراً اس کی نظر پاؤں پہ پڑتی ہے. جب پاؤں پہ پڑی نظر تو وہ صحابی ساتھ والے صحابی کہنے لگے یہ پاؤں کسی عام کے نہیں ہیں, یہ تو سدرہ کے راہی کے لگتے ہیں, یہ تو سیاح لامکان کے لگتے ہیں, ارے یہ تو احد پہاڑ کو جو وجد کرانے والے پاؤں ہیں, یہ وہ پاؤں ہیں, یہ محبوب خدا کے پاؤں ہیں. تو اس نے تالی بجانی شروع کر دی اگلے کو متوجہ کرانے کے لیے. تالی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ, اس نے تالی بجائی کہ میرے ساتھ تو جو کھڑا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں کھڑا ہے. پتہ چلا صحابہ حضور کو اپنے جیسا نہیں مانتے تھے, محبوب خدا سمجھتے تھے. تو میرے پاس ساتھ جو کھڑے ہیں اتنے پیارے سونے مبارک قدموں والے آقا کھڑے ہیں جو پہاڑ پہ لگے تو جبل نور بنا دیں اور دھرتی یثرب پہ لگے تو مدینہ المنورہ بنا دیں. ارے یہ تو محبوب خدا میرے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے تالی بجائی, تصویق کہتے ہیں الٹے ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا. جب تالی بجائی گئی نماز کی حالت میں تو اگلی صف والا صحابی پیچھے چلا گیا, حضور آگے آ گئے. ایسے کرتے کرتے حضور پہلی صف میں پہنچ گئے. نماز پڑھی جا رہی ہے اور صحابہ دیکھو حضور کا ادب کر رہے ہیں, نماز کے اندر ادب کر کے بتا رہے ہیں دنیا والوں تم کہو گے دنیا میں کہ نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جس نماز میں خیال مصطفیٰ آئے نا وہ نماز ہوتی نہیں ہے سرے سے, بلکہ خیال آنا تو دور کی بات ہے, خیال لانا بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تم تو کہتے ہو نا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے, صحابہ کہتے ہیں جب تک خیال نہ لایا جائے نماز ہوتی نہیں ہے. آنا اور بات ہے, لانا اور بات ہے. آنا ایک فطرت انسانی ہے کہ خیال آ جاتا ہے انسان کو, لیکن لانا جو ہے یہ انسان کے قلوب و اذہان کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ خیال لاتا ہے اور انسان متوجہ ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے اور دل بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ خیال لایا جائے. تو گویا صحابہ کا جو نماز کے اندر تالی بجانا ہے وہ ان کے ذہنوں میں خیال آیا نہیں تھا, انہوں نے لایا ہے خیال, کیونکہ پچھلے نے تالی بجا کے اگلے کو بتایا ہے. یہ خیال آیا نہیں, لایا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ نماز کے اندر خیال مصطفیٰ لانا ہی اصل نماز ہے.
اب اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں احادیث کی روشنی میں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ سے صلو نماز پڑھو. اب صحابہ چونکہ نئے نئے اسلام حریم اسلام میں داخل ہوئے تھے, انہیں طریقہ نہیں پتا تھا, تو حضور نے فرمایا نماز فرض ہوگی, نماز پڑھو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھو, ہمیں تو نہیں طریقہ پتا. تو حضور نے فرمایا کما رأیتمونی اصلی, ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. میں اوپر کھڑا ہوتا ہوں تکبیر تحریمہ تم بھی کرو, میں ہاتھ باندھتا ہوں قیام کرتا ہوں تم بھی کرو, میں رکوع کرتا ہوں تم بھی رکوع کرو, میں سجدے 2 کرتا ہوں تم بھی 2 سجدے کرو. اب بتاؤ نا کہ جس وقت صحابہ کو پتا چل گیا کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح تم کرو تمہاری نماز ہوگی, تو جس وقت صحابہ نماز پڑھتے ہوں گے چاہے وہ حضور کے پیچھے ہوں یا اکیلے پڑھتے ہوں گے, جب تکبیر تحریمہ کرتے ہوں گے تو خیال مصطفیٰ نہیں آتا ہوگا کہ یہ بات ہمیں تو نہیں پتا تھی کہ کانوں کو ہاتھ لگانا ہے, یہ تو مصطفیٰ نے بتایا ہے ہمیں. پھر قیام کرتے ہوں گے تو خیال مصطفیٰ نہیں آتا ہوگا کہ حضور نے بتایا ہے کہ نماز میں سے کھڑا ہونا ہے. جب رکوع میں جاتے ہوں گے تو خیال مصطفیٰ نہیں آتا ہوگا کہ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ رکوع میں ایسے جھک جاؤ. پھر سجدے کرتے ہیں تو خیال نہیں آتا ہوگا کہ حضور نے ہمیں بتایا اس طرح ایک سجدہ کرو, پھر اس کے درمیان میں جلسہ کرو, پھر دوسرا سجدہ کرو. تو یہ ہر نماز کا ہر رکن جو ہے وہ خیال مصطفیٰ لانے پہ مجبور کر رہا ہے. تو کہتا ہے نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کا ہر رکن ہمیں خیال مصطفیٰ لانے پہ مجبور کر رہا ہے اور بتا رہا ہے جب تک اس سونے کی ادا سمجھ کے نماز نہ پڑھو نماز نہیں ہوگی. عبداللہ بن ابی بھی نماز پیچھے پڑھتا رہا ہے نا حضور کے, اس کی نماز اس کا کوئی فائدہ نہ دے سکی, لیکن ساتھ صدیق بھی اس کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے نماز پڑھ رہا ہے, وہ صدیق اکبر بن گیا ہے کیونکہ وہ نماز میں حضور کی طرف دیکھتا تھا, حضور کی ریش مبارک داڑھی مبارک کی طرف دیکھتا تھا. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے ریش ہلتی تھی داڑھی مبارک ہیں جی, جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ صحابہ سے پوچھا گیا حضور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے تھے کہ نہیں, سری نماز میں یعنی خاموش نماز میں. تو صحابہ نے کہا پڑھتے تھے, ہمیں بالکل معلوم ہے یقین ہے حضور پڑھتے تھے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ہم نماز میں حضور کی طرف دیکھتے تھے, حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی تو محسوس ہوتا تھا حضور پڑھ رہے ہیں کچھ ہیں جی. تو صحابہ کی نماز بھی یہی تھی, ہاں صحابہ کی نماز بھی یہی تھی کہ تجھے دیکھتے رہنا میری نماز ہے, میری بندگی ہے. تو جس وقت حضور ایسے صفوں میں سے ہر بندہ پیچھے ہٹتا گیا, حضور آگے گئے پہلی صف میں آ گئے. جب حضور پہلی صف میں تشریف لائے نا تو پھر بھی تالی بجائی گئی تو صدیق اکبر بھی سمجھ گئے. حالانکہ صدیق اکبر کی کیفیت امام بخاری نے حدیث کے میں کیا لکھی, فرمایا وکانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ, ابو بکر جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے دنیا سے بے نیاز ہو جاتے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں ایک انسان بھی ہوں دنیا میں کھڑا بھی ہوں. انہیں کیفیت ہی ایسی ہو جاتی رب کے جلووں میں گم ہو جاتے, کیونکہ نماز میرے کریم نے فرمایا نا صلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہوتی ہے. تو جب معراج ہوتی ہے تو دنیا سے بندہ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو یہی کیفیت صدیق اکبر کی تھی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو امام بخاری فرماتے ہیں لا یلتفت فی صلاتہ, صدیق اکبر نماز کے اندر کسی طرف بھی توجہ نہیں فرماتے تھے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, قیامت آ جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, صدیق اکبر توجہ نہیں فرماتے تھے, بس نماز کے اندر ہی منہمک ہوتے تھے. اور یہ سارے صحابہ کی کیفیت ہوتی تھی. مولا علی شیر خدا کو جب تیر مارا گیا نا, آپ کے جسم کے اندر تیر دھنس گیا تو تیر کی نوک ہوتی ہے پیچھے سے پھنس جاتا, کھینچو تو نہیں نکلتا. تو آپ نے نماز شروع کر دی, نماز پڑھنے لگے. آپ کے دوستوں نے کہا کہ اب نماز میں علی کو نہیں پتا, اپنے وجود بھی بھول جاتا ہے, یہ عشق الہی میں ایسا غرق ہو جاتا ہے. تو اب علی عشق الہی کی مستی میں مست ہے, اس کے جسم کو کاٹ کے تیر نکالا جائے, کیونکہ اس وقت آپریٹ کرنے کا سسٹم نہیں تھا. تو حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے جسم کو کاٹ کے چھری سے تیر نکالا گیا. آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا یہ مصلی پہ خون کس چیز کا ہے؟ یہ خون ہمارے اسلاف کی ایسی نمازیں ہوتی تھیں ہاں جی, ہمارے اسلاف کی ایسی نمازیں ہوتی تھی. تبھی تو پھر ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو سورج پلٹ آتا تھا, ایک نماز بھی قضا ہو جائے. یہ ملنگ ابچر سی پنگی جو ہے یہ بدبخت ایک نماز بھی نہیں پڑھتا, نعرہ علی کا لگاتا ہے. میں نے کہا اللہ علی کا ملنگ ہے تو پھر بتا دنیا والوں کو علی
علی کا جو شعار تھا اور علی کا جو طرز زندگی تھا وہ اتنا کامل تھا کہ ایک نماز شریعت میں اجازت ہے قضا پڑھ لو، علی نے قضا نہیں پڑھنا پسند کی کہ قضا پڑھوں گا تو پھر میں امام الاولیاء ہوں، اور جب میں امام الاولیاء ہوں گا تو لوگ کہیں گے کیسا امام الاولیاء ہے، اس کے تو زندگی میں ایک دھبا نماز کی قضا کا موجود ہے۔ فرمایا سونے نہیں پڑھوں گا نماز، واپس سورج آئے ادا پڑھوں گا قضا نہیں پڑھوں گا۔ علی کا بھی عقیدہ بڑا پیارا ہے جیسے صدیق کا ہے۔ علی بھی سمجھتا ہے کہ میرا آقا جس کی خاطر قضا کی ہے وہ اختیار رکھتا ہے، وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائے گا، تو اسی لیے علی نے بھی ضد کر دی کہ جی سونے قضا نہیں پڑھوں گا، ادا پڑھوں گا۔ یہ عقیدے بتا رہے ہیں صحابہ کے کہ صحابہ کا ایمان اور یقین تھا کہ نبی ہمارا جو ہے وہ فعل جو ہے مختار نبی ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا سکتا ہے، اور چاہے تو صدیق اکبر کے پاؤں پہ جب سانپ ڈستا ہے تو زہر دماغ تک پہنچتی ہے، ڈیتھ ہونے کا خدشہ ہے، موت سر پہ منڈلا رہی ہوتی ہے تو لوہاب دہن لگا کے موت کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو لحد شریف کے اندر بھی گنبد خضرا کے اندر بھی ہو تو صدیق کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، آواز دیتا ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے پاس لکھا۔ وہ اختیار مالک و مختار نبی ہمارا، وہ نبی کسی اور کا ہوگا، جاؤ تمہیں وہ مبارک کہ جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے اپنے بڑے اور برے کا، اور جو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، علم نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہوگا۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے، اتنا اختیار دیا ہوا ہے، اگر اپنی لحاف علی کی آنکھ پہ لگائے تو علی نیچے دیکھے تو 7 زمینوں کی تہہ تک نظر آتا ہے، اور علی اوپر دیکھے تو عرش اولا تک نظر آتا ہے۔ جس کی لحاف کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اس نبی کی اپنی آنکھوں کا کیا کمال ہوگا۔ صدیق اکبر بڑے ہی التفات والے تھے، نگاہ ایسی ہوتی تھی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بالکل منہمک، لیکن جس وقت تالی سنی نا تو سمجھ گیا کہ حضور آ گئے۔ پتہ چلا کہ صدیق اور تو ادھر ادھر التفات نہیں فرماتے تھے، لیکن آج ان کی پیچھے ہے دھیان ہے، ان کا پیچھے دھیان ہے کہ حضور آئیں گے، حضور آئیں گے، پیچھے دھیان ہے، اسی لیے تالی سن لی، ورنہ پیچھے کی وہ تو سنتی نہیں، بالکل بے نیاز ہو جاتے، لیکن آج دھیان ہے، تالی سن لی، مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ ہم اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ادب کرو، حضور کا ادب کرو، حضور کے اہل بیت اطہار کا ادب کرو، حضور کے اصحاب کا ادب کرو، حضور کے ساتھ جس چیز کا علاقہ ہے اس کا بھی ادب کرو، احد پہاڑ بھی ہو تو اس کا بھی ادب کرو، مدینہ طیبہ ہے تو اس کا بھی ادب کرو۔ امام مالک مدینہ طیبہ میں 40 سال رہے، حدیث بخاری پڑھاتے رہے، اور 40 سال میں صرف ایک حج کیا، حج نہیں کیا، ایک حج سرکاری خرچے پہ حج ہوتا تھا، کیونکہ مسجد نبی کے محدث امام ہے، خطیب ہے سرکاری، لیکن اسی نے پوچھا امام مالک 40 سال میں 40 حج کر سکتے تھے، اتنی بڑی سعادت سے محروم؟ فرمایا ایک حج میرے اوپر فرض تھا، وہ میں نے قرض اتار دیا ہے، اب اس کے بعد مدینہ طیبہ سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قضا نہ آ جائے مدینے کے باہر نکلوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے اگر تمہیں اختیار ملے مدینہ طیبہ میں رہنے کا تو رہو، اور مرنا بھی مدینہ طیبہ کے اندر مرو، جیسے بھی ہوگے میں سنبھال لوں گا۔ اور جب گلیوں میں چلتے تھے امام مالک تو آپ کے یہ کپڑے ادھر سے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ کے جو شاگرد تھے وہ شاگرد بھی ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی استاذ العلماء شیخ الحدیث شاگرد ہوتے تھے، ایسے شاگرد نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتے استاد جی آپ کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اور آپ چلتے بھی عجیب ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے، 40 سال جوتا نہیں پہنا مدینہ کی گلیوں میں، محبوب شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر محبوب خدا ہے، ہاں جی، تو کہا یہ پھٹے کپڑے کیوں پھٹ جاتے ہیں؟ کہا میں گلی کے اندر بالکل گلی کے بیچ میں سنٹر میں نہیں چلتا ہوں، میں دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتا ہوں، اس لیے کہ میرے کریم آقا ان گلیوں میں چلتے رہے ہیں۔ امام مالک ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جدھر آقا کا پاؤں مبارک لگا
جگہ ہے کہیں امام مالک کا اوپر پاؤں نہ آ جائے اور امام مالک کی ساری زندگی پونجی برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں بالکل دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہی دین تک ہر ایک کا یہی کنسیپٹ تھا کہ صرف اور صرف ادب مصطفیٰ، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس میں صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے تھے جی۔ تو جس وقت پیچھے ہٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یامرہ ان یصلی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ کھڑے رہو، کھڑے ہو، پیچھے نہ ہٹو۔ لیکن صدیق اب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ دو موقعوں پر، ایک موقع پر صدیق نے حضور کا حکم نہیں مانا، ایک موقع پہ حضرت علی شیر خدا نے حکم نہیں مانا۔ یہ دو موقع ایسے ہیں، حضور کا حکم نہ ماننا تو نعوذ باللہ من ذالک تصور بھی نہیں ہو سکتا صحابہ نہ مانے، لیکن صدیق نے اس دن نہیں مانا، پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ آج حکم مصطفیٰ سے ادب مصطفیٰ زیادہ اہم ہے۔ اور ایسی حضرت علی شیر خدا نے جب صلح نامہ کے لیے رکا لکھا نا، خط لکھا، تو اوپر لکھا من جانب محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا ہم تو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو کاٹ کے لکھو من جانب محمد ابن عبداللہ، یہ لکھو۔ آپ نے فرمایا علی کاٹ دو۔ فرمایا یا رسول اللہ علی کاٹ دے تو پھر علی کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، علی کا ایمان ہی یہ سب کچھ ہے، محمد رسول اللہ۔ اب علی کاٹ نہیں سکتا، علی کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، یہ لفظ نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا سمجھ گیا علی آج نہیں مان رہا، لیکن یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کی عشق کی معراج ہے۔ علی حکم ایک طرف ہے، ادب ایک طرف ہے، اور حکم الامر فوق الادب، یہ بھی مقولہ ہے کہ حکم ہو جائے تو ادب کے اوپر وہ زیادہ مقام رکھتا ہے، لیکن علی کو بھی حکم ہے کاٹ دو، فرمایا نہیں یا رسول یہ نہیں ہو سکتا، یہی تو ہمارا ایمان ہے، اسی کی خاطر تو ہم جنگیں لڑی ہیں، اسی کی خاطر تو ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، یہ کیسے کاٹ سکتا ہے؟ میرے کریم آقا سمجھ گئے، فرمایا ادھر لاؤ، خود آپ نے کاٹا اور آگے لکھا محمد ابن عبداللہ۔ بعد میں کہا علی کیوں نہیں کاٹا تھا؟ کہا سونے اگر یہ کاٹ دیتا تو علی کا ایمان کدھر جاتا؟ علی تو مانتا ہی اس چیز کو، اب مان کے تو شیر خدا بنا ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ کیسے کاٹ سکتا ہے؟ دو موقعوں پر ان دو ہستیوں نے حضور کا کہنا نہیں مانا، اس پہ حضور نے سرزنش نہیں، حضور نے انعام فرمایا ہے، حضور نے تعریف فرمائی ہے ان لوگوں۔ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ اب جس وقت صدیق بھی پیچھے ہٹ گئے نا تو حضور محبوب خدا مصلی پہ آ گئے، مصلی پہ آئے تو صدیق پیچھے حضور کے کھڑا ہے اور صدیق کے پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہیں۔ عجیب عشق کی نماز ہے، خدا کی قسم چشم فلک نے بھی ایسا نظارہ پھر نہیں دیکھا ہوگا جی۔ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، حضور کا ادب بھی کیا جا رہا ہے جی۔ اور جس وقت حضور پھر کھڑے ہو گئے نا تو صدیق اکبر نے نماز کے اندر یہ بھی ادب مصطفیٰ کا تقاضا دیکھو، صدیق واقعی تو عشق کا پہلا نمبر ہے تیرا عشق کا۔ اس حالت میں کہ جب حضور آگے کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر امام بخاری فرماتے ہیں فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ، ابو بکر نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ مسئلہ ہے فقہ کا مسئلہ ہے، نماز میں اگر کوئی خرش آتی ہے، کھرکا بہت لوگ آنیاں نا، نماز بھی زیادہ آنیاں کچھ کھرک آ جائے نا، فرمایا کہ ایک ہاتھ سے 2 بار کرو، سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ کو نہیں ہلانا۔ اگر دونوں ہاتھ کھل گئے عمل کثیر ہو گیا، نماز برباد ہو گئی۔ اب دیکھو کہ اگر تم غلطی سے بھی عمل کثیر ہو گیا، ہاتھ کو دونوں ہاتھ کھل گئے یا 3 دفعہ آپ نے خارج کر دی، 4تھی دفعہ کی تو پھر نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن صدیق اکبر غلطی سے تو نہیں، صدیق اکبر تو خوشی سے دونوں ہاتھ، ارادے سے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں آسمان کی طرف، اور اس شان پر کہ محبوب خدا مجھے مصلی رسول اپنے مصلی پہ کھڑا ہوتا دیکھ کر خوش ہوئے ہیں، اور میں پیچھے ہٹتا ہوں، آپ فرماتے نہیں آگے کھڑا رہے۔ اس بات
پر صدیق اکبر نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے. امام بخاری نے فرمایا فرفع ابو بکر یدیہ، دونوں ہاتھ اوپر کر لیے، کھڑے کر لیے، بلند کر لیے، اور کیا کہا؟ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف شروع کر دی، اللہ کی حمد شروع کر دی. مولا تجھے حمد ہے، تو واقعی رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے کہ تو نے ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جو صدیق کو اپنے مصلی پہ دیکھتا وہ خوش ہوتا ہے، جیلس نہیں ہوتا. اب نماز ختم ہو گئی. جب نماز ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہہ دیا تھا کھڑا رہے. علی سے کہا نا میں نے کہہ دیا کاٹ دے، فرمایا نہیں کاٹتا ہوں. ابو بکر میں نے تجھے کہہ دیا تھا قوم مکان اپنی جگہ کھڑا رہے، پھر کیوں پیچھے ہٹا؟ جواب سنو عاشق کا، جواب سنو اور سینے میں ٹھنڈ پاؤ. یہ اس کا جواب میں دے رہا ہوں جو علی کا بھی امام ہے. جس کو علی دیکھے تو خوش ہو، جس کو وہ دیکھے تو علی خوش ہو، علی دیکھے تو ابو بکر خوش ہو. یہ آپس میں تقابل نہ کراؤ کہ یہ پہلا ہے تو وہ پہلا ہے. تقابل کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ جزوی شان میں علی مختلف مقامات پہ اوپر بلند نظر آتا ہے، لیکن کلی شان میں علی بھی صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرتا ہے. ہم مولا علی کے عقیدے کو ماننے والے ہیں، کسی رافضی یا کسی ایرے وغیرہ اور تاریخی معاملات کو ہم نہیں مانتے. علی کا یہ فیصلہ ہے. فرمایا مجھے اگر کوئی کہے تو ابو بکر صدیق سے افضل ہے تو وہ مفتری ہے. میرے پاس اگر ہوگا وہ تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا. ہاں یہ اہل تشیع نے بھی اپنی کتابوں میں روایت لکھی ہے. علی جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے میں صدیق سے افضل ہوں، بلکہ علی تو صدیق کے پیچھے کہتے تھے، پیچھے اس امام کے. تو علی کے امام کو جو مسلمان نہ مانے وہ علی کا گستاخ ہے یا علی کے ماننے والا ہے؟ بتاؤ، ملنگ ہے یا گستاخ ہے؟ علی کہے پیچھے اس امام کے اور ملنگ کہے میں ان کو مسلمان نہیں مانتا، تو بتاؤ پھر ملنگ کی مانو گے یا امام کی علی کی مانو گے؟ ہاں علی کا یہ عقیدہ ہے. ہم نے کسی نقوی تقوی کو نہیں دیکھنا، ہم نے علی کو دیکھنا ہے، ہم نے علی کو دیکھنا ہے. علی جس کو اپنا امام مانے ہم بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اور جس کو علی اپنا راہبر مانے اور جس کو علی اپنا خطیب مانے، امیر المومنین مانے، ہاتھ پہ بیعت کرے، ہم اس کو بھی امیر المومنین مانتے ہیں، بلا فصل مانتے ہیں. ورنہ علی جیسا ڈاڈا کوئی ہے جو خیبر کا دروازہ ہلاتا ہے تو قلعہ پورا ہلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ دروازہ اٹھا کے جب پھینکتا ہے تو وہ دروازہ 40 گز دور جا کے گرتا ہے. مختلف روایتیں ہیں 40 بندے آئے، 20 آئے، 40 آئے، لیکن ایک روایت 80 بندے اس وقت کے صحیح پاور رکھنے والے طاقت والے نوجوان آئے اور اس دروازے کو ہلانا چاہا. 80 بندوں نے دروازہ نہیں ہلایا جو علی نے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اتنا طاقت والا علی جو ابن عبدود کے سر پہ 8 من کا لوہا ہے، 2 زرہیں پہنی ہوئی ہیں. علی ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے، 8 من کا لوہا بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، 2 زرہیں بھی کٹ جاتی ہیں اور اس کے 2 ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں. اتنی طاقت رکھنے والا علی نعوذ باللہ ابو بکر سے ڈر کے نمازیں پڑھتا رہا، ڈر کے بیعت کرتا رہا. نہ علی خوش تھا، کیونکہ علی کو پتہ ہے یہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، یہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے. یہ شیخ ابراہیم انبلی شارح نہج البلاغہ جو ہے یہ شیعہ ہے، یہ لکھتا ہے میرے نزدیک صحیح یہی ہے، اکثر کا قول بھی ہے اور مشہور بھی ہے کہ مذکورہ نماز یعنی وہ نماز جس میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، وہ نماز جو تھی حضور کی بیماری میں آپ جب علیل تھے تو فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. فرماتے میرے نزدیک وہ نماز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارکہ کی آخری نہیں تھی. یقیناً ابو بکر نے اس کے بعد 2 دن لوگوں کو نمازیں پڑھائیں وصال سے پہلے. تو گویا 2 دن حضور راضی تھے ابو بکر پر مصلی کھڑے ہونے پر، اور علی بھی راضی تھے ابو بکر پیچھے نماز پڑھنے پر. نہیں تو علی کہہ دیتے یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بھی ہوں، میں آپ کا مشیر بھی ہوں، آپ کا ویر بھی ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، یا رسول اللہ مجھے بنا دیں. فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے. علی اس فیصلے کو قبول کرتا ہے. اب اس کے فیصلے کو جو نہ مانے وہ علی کا بھی گستاخ، رسول اللہ کا بھی گستاخ اور رب کا بھی گستاخ ہے. ہم کسی پنگی چرسی کو نہیں مانتے، ہم علی کو مانتے ہیں. علی پاک ہے.
علی پاک ہے. تم چرس شراب اور بھنگ پی کے گندی زبان سے نعرے لگا کے اور تم سمتے ہو داڑیاں مڑا کے تم سمتے علی کے ملنگ ہے. خدا کی قسم علی اتنا پاک ہے, حالت جنابت بھی علی کی طہارت کو زائل نہیں کر سکتی. فرمایا علی دنیا میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ حالت جنابت میں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں. فرمایا ایک میں مصطفیٰ ہوں, دوسرا تو مرتضیٰ ہے. اور پھر علی سے پوچھا کہ علی ہم نے سنا ہے یہ شراب کچھ لوگ کہتے ہیں, آج بھی کچھ ایسے کہتے ہیں خارجی لوگ جو ہیں وہاں بھی وہ کہتے ہیں علی نے نعوذ باللہ شراب پی تھی. ہاں جی, میں کہتا ہوں علی پاک خمیر ہے, علی بڑا پاک صاف ہے, طیب طاہر, علی توجہ بھی نہیں کرتا. میں علی کا فیصلہ سنا رہا ہوں, سنو. علی فرماتے تم کہتے ہو شراب اگر دریا کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے, ایک قطرہ شراب کا, اور وہ دریا بے رہا ہو, حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے بیتے دریا میں اگر نجاست گر جائے وہ پانی میں رنگ نہ بدلے, بو نہ آئے, ذائقہ نہ بدلے, تو وہ چلتا ہوا پانی پاک ہے. لیکن علی کہتا ہے وہ چلتا ہوا پانی جو ہے دریا کا, اس میں ایک قطرہ اگر شراب کا گر گیا اور وہ پانی آگے کسی کسان نے, دہقان نے اپنے کھیت کو لگایا اور اس کھیت میں میوہ لگا اور وہ میوہ توڑ کر کوئی علی کے پاس لے آیا, علی برکت کے لیے یہ میرے کھیت میں میوہ لگا ہے, کھا لو. علی فرماتے علی کے اوپر حرام ہے. علی ایسا پاک ہے, ایسا پاک ہے علی. ہاں, ہم علی کو ایسا مانتے ہیں. تم گستاخیاں کرتے ہو علی کو شرابی کہہ کر کے, گستاخ ہو علی کے, شراب بھنگ پی کے علی کو داڑیاں منڈا کے کہتے ہو علی ایسے تھے. ہم کہتے ہیں علی پاک تھا. علی کی داڑھی جو تھی پوری چھاتی گھنی تھی, پوری چھاتی چھپی ہوئی تھی علی کی. علی کے سر پہ امامہ ہوتا تھا. علی پاک طیب اور طاہر تھا. علی پاک طیب اور طاہر تھا. اب وقت نہیں ہے, میں مختصر کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ادب ضروری ہے. سب سے پہلے ادب ہے, پھر بعد میں سارے معاملات ہیں. صدیق اکبر کا بھی عقیدہ ہے کہ ادب رسول سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے. اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے, حضور جانتے ہیں اللہ کی عطا سے, اللہ نے دیا ہے. قرآن سے بھی ثابت میں نے کیا ہے, احادیث مبارکہ صحیحہ سے بھی میں نے ثابت کیا ہے کئی جمعوں پر, اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اور صدیق اکبر کا کیا عقیدہ ہے؟ جب صدیق اکبر ملک شام گئے, پیچھے حضور نے اعلان نبوت فرما دیا. جب اعلان نبوت فرمایا, صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ اعلان نبوت ہو گیا ہے. آپ ملک شام کے سفر میں تھے, راستے میں ایک بہت بڑی ایسا صحرا آ گیا کہ جہاں کوئی جو ہے نا انسان چرند پرند نظر ہی نہیں آتا تھا. دور دیکھا ایک کلیسا نظر آ رہا ہے, ایک بلڈنگ عمارت نظر آ رہی ہے. آپ چلے گا ادھر گئے نا, تو ادھر جا کے کہنے لگے کہ اس کلیسے کا مالک کون ہے؟ کہا وہ اندر ہے, وہ عبادت میں لگا رہتا ہے, وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا. اسے کہا کہ مکے کا ایک باسی آیا ہے, تجھے ملنا چاہتا ہے, نام ابو بکر بتاتا ہے. کہا وہ ملتا ہی نہیں ہے, کسی سے بات ہی نہیں کرتا, وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے, وہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں, ہمیں بھی نہیں دیکھتا, اور وہ کھڑا ہے, کب سے کھڑا ہمیں بھی نہیں پتا. اس کی جو پلکیں یہ بھویں ہیں نا پروٹے, اتنے لمبے ہو گئے زمین پہ لگ رہے ہیں, ویسا کھڑا ہے, بس عبادت میں مست ہے. آپ نے فرمایا جا کے بتاؤ تو صحیح اس کے کان میں, ابو بکر آیا ہے, مکے کا باسی آیا ہے, قریشی ہاشمی آیا ہے. بس اتنا کہہ دیا نہ جا کے اس نے. تو اس نے کہا اچھا اندر لے آؤ, اندر لے آؤ. اندر آئے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کلیسا کے مالک ایک رات گزارنا چاہتا ہوں, میرے قافلہ ہے, میرے ساتھ قافلہ ہے بہت بڑا, ہم رات گزارنا چاہتے ہیں, صحرا ہے, موسم خراب ہے, ہم آپ کے پاس رات گزارنا چاہتے ہیں. آگے اسے جواب کیا دیا کہ نام کیا ہے, ابو کا نام کیا ہے, دادا کا نام کیا ہے, کس جگہ کا رہنے والا ہے, کہاں سے آیا ہے, اور ساری باتیں پوچھنے کے بعد پھر کہنے لگا ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, ایک رات گزارنے آیا, اتنی بڑی ویریفیکیشن ہو رہی ہے, میں کو بھرتی تو نہیں ہونے آیا اس کے پاس, میں تو صرف ایک رات گزارنے آیا ہوں, اتنی بڑی ویریفیکیشن ہو رہی ہے. کہتے ہیں میں نے جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا, سب کچھ اس نے پوچھا, کپڑا ہٹایا. کہتے جب میں کپڑا ہٹایا نا, تو اس نے اپنے پروٹوں کو, اپنی جو ہے نا ابروؤں کو ہٹایا, اپنے بالوں کو ہٹایا, اور جو اس کے پاس دیا تھا روشنی کے لیے, اس نے اس کو جلا کر کے اس کی روشنی اونچی کی, اور میرے پیٹ پہ اس نے منہ رکھ کے بوسہ دیا. اب اور دیکھنے والا کوئی نہیں, قافلے والے باہر کھڑے انتظار
انتظار میں ابو بکر اجازت لے کے آئے گا ہم اندر جائیں گے، کوئی بھی نہیں، ایک کلیسا میں وہ راہب ہے اور ایک ابو بکر ہے۔ اسے بوسہ دیا، آپ فرماتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میرے یہ جو صندوق پڑے ہیں ان میں صحیفے نکال۔ وہ صحیفے پھٹے پرانے تختیوں، لکڑیوں، ہڈیوں اور پتھروں پہ لکھے ہوئے تھے۔ قائل میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، جس پہ سر پہ رب ختم نبوت کا تاج سجائے گا، شفاعت کا دولہ بن کے آئے گا، اس کا پہلا یار غار بھی یار مزار بھی ابو بکر صدیق ہوگا، اور اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کے دادا کا یہ نام ہے، اس کا اپنا یہ نام ہے، اور اس کے بڑی نشانی پیٹ کے اوپر ایک برس نما داغ بھی ہے۔ میں نے نشانیاں ساری پوری دیکھ لی ہیں، اب تو سفر کینسل کر، واپس چلا جا، واپس چلا جا، مصطفیٰ تیرے لیے بے چین ہے، جلدی جا اور جا کر کے اولیت میں پہلی صف میں شامل ہو جا، حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ حضور آ گئے، اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ اب بکر نے اپنا سفر کینسل کیا، واپس آ گئے۔ جب واپس آئے، جبل ابو قبیس پہ ابھی حضور اترے نہیں تھے، حضور اترے نہیں تھے، اعلان نبوت فرما کے اترے نہیں تھے، تو صدیق اکبر آ گئے۔ ابو جہل دوڑتا دوڑتا راستے میں آگے روک لیا راستہ۔ ابو بکر رکو رکو، فرمایا ہٹ جا، کیا بات ہے؟ گھوڑے کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر وہ جو تیرا ساتھی ہے نا جس کو تو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، کہنے لگا انی رسول اللہ، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا آگے سے ہٹ جا، دفع ہو جا، مجھے جانے دے، آگ لگی ہوئی تھی، کہا ہٹ جا، دفع ہو جا۔ کہا ابو بکر تو میری ہر بات سنتا تھا، مجھے مکے کا رئیس سمجھتا تھا، ادب کرتا، آج دھکے دے رہا ہے، کہا آج میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہٹ جا، آج آنکھوں میں کسی اور کی پیاس ہے۔ سیدھا دوڑتے دوڑتے جبل ابو قبیس میں پہنچے، میرے کریم آقا کے پاس گئے نا تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت کہا ہے کیا ہے اور آپ کہتے ہیں انی رسول اللہ، کہا حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا حضور کوئی دلیل تو دو نہ دعوے کی، مجھ سے لوگ پوچھیں گے کلمہ کیسے پڑھ لیا، میں کہوں گا یہ نہیں کہ میں نے واللیل کی زلفیں دیکھی، وہ دوحا کا مکھڑا دیکھا، ما زاغ البصر کی پیاری آنکھیں دیکھی، نہیں کوئی دلیل ایسی ہو کہ جو میں ان کو دکھا سکوں۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور دلیل میرے پاس کیا ہے کہ جو وہ کلیسا کے اندر راہب لے گیا تجھے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تیرے باپ کا نام، تیرا نام، تیرے دادا کا نام، تیری حسب نسب پوچھتا رہا، پھر تیرے پیٹ پہ بوسے دیتا رہا اور اس نے تجھے واپس بھیجا ہے، اس سے بڑی اور دلیل چاہیے۔ صدیق اکبر خوشی سے اچھل کرے اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اے محبوب خدا تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ اب دوسری بات خاتم النبیین، یہ وہابڑے لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، کہتے حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ختمیت میں فرق نہیں ہوتا، اور رب کی یہ شان ایک آن میں کروڑوں محمد بنا دے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، رب نے وہ سانچہ ہی ختم کر دیا، جس میں محمد کو بنایا رب نے وہ سانچہ توڑ دیا، بس ایک محمد کو بنایا، بس اور نہیں بنائے گا۔ اگر بناتا اور تو پھر محبوب بھی اور بنا لیتا، اس نے صرف ایک ہی کو محبوب بنایا ہے۔ تو صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں سب سے پہلے ابھی نئی نئی مسند رسول ملی تھی اور نیا نیا امیر المومنین بنے تھے، چاہیے تو یہ تھا اپنی سیٹ بچاتے اور اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے حکمت عملی سے کام کرتے، لیکن ادھر مسند رسول پہ بیٹھے اور امیر المومنین بنے، ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ فوج لے کر نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا۔ صحابہ نے مشورہ دیا حضور ابھی نہیں دے عمارت سنبھالی ہے، حضور کا وصال شریف ہوا ہے، لوگوں کے ذہن تذبذب کا شکار ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا چھوڑو، اگر کوئی ایک بھی اگر زندہ بچ گیا اور وہ ختم نبوت کا صحیح ماننے والا ہوا تو ابو بکر کے لیے کافی ہے، لیکن آج بدری بھی نکل آؤ، آج احد والے بھی نکل آؤ، آج بوڑھے اور جوان اور بچے سارے گھروں سے نکل آؤ، اس لیے کہ آج حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے۔ اور وہ اتنی بڑی جنگ صدیق اکبر نے کی ختم نبوت کے اس کاز کو بچانے کے لیے کہ 1200 سے ابا شہید ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق پیچھے نہیں ہٹے۔ پتہ یہ چلا ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضور کے ختم نبوت کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ دلیل کوئی نبی میں نبی ہوں اور اس سے دلیل مانگنا یہ بھی کفر ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد کہ ہم کہتے ہیں حضور زندہ بھی ہیں اور صاحب اختیار بھی ہیں،
اور یہ بھی میں نے پچھلے جمعے پر بتایا کہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ میرا آخری سفر جو ہے نا، نہلا دھلا کے علی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے مجھے لے جانا، روضہ رسول کے سامنے رکھ کے کہنا یا رسول اللہ، یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے۔ یہ عقیدہ بتا رہا ہے صدیق کا جانے سے پہلے، بتا رہا ہے علی میں زندہ ہوں یا مر جاؤں، میرا عقیدہ یہی رہے گا کہ میں حضور کے روضہ انور پہ حاضری دیا کروں گا۔ حاضری میرا پہلا سفر جو ہے اس میں روضہ رسول۔ یہ کہتا ہے جی 100 لاکھ نماز چھوڑ کے 50,000 کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے، کتنا پاگل ہے۔ میں نے کہا ابوبکر صدیق سے پوچھو، ادھر لاکھ بھی چھوڑ دی اور ادھر مدینہ بھی 50 کا نہیں ملا، 3 دن 3 راتیں غار ثور میں گزار دی۔ صدیق کو خیال نہیں آیا، وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، حدیث نہیں سمجھتا تھا، اسے خیال نہیں آیا یا رسول اللہ پیچھے لاکھ کا چھوڑ دیا، آگے 50 بھی نہیں ملا، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں۔ نہ، صدیق کیا کر رہا تھا؟ صدیق چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھن رجا ہوں، لو لو بال بال لو لو مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے، میں ہور کے دیوال بجا ہوں، میں ہور کے دیوال بجا ہوں، شدہ دیدار وے باہو، میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ تو کہتا ہے لاکھ نماز کعبے کی، 50,000 مدینے کی، میں غار ثور کی چوٹی پہ کہہ رہا ہوں کہ مرشد دادیدار وے باہو، میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ اور بریلی کے تاجدار نے بھی انہیں جواب دے دیا، فرماتے ہیں تم 50,000 کو لاکھ کو رو رہے ہو کہ چھوڑ کے 50 گھاٹے کا سودا ہے۔ فرماتے ہیں نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ وہ جو لاکھ نمازیں لکھنے والا تھا وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، قلمدان لے کے ساتھ جا رہا ہے۔ موجہ کرو پھر لکھ کے چکروں میں ایسے ہی پڑے رہو۔ اور جن صحابہ کو پتا تھا وہ سارے کے سارے حضور کے پیچھے چلے گئے، انہیں پتا ہے منشی قلمدان تو چلا گیا ہے، ادھر چلو، جدھر حضور گئے ادھر چلو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صدیق اکبر کا یہ ایمان عقیدہ ہے، حضور زندہ ہے، تبھی تو حضور آپ نے پانا سلام میرا پیش کرنا میری طرف سے اور کہنا یار غار یار ہے۔ یہ باتیں زندوں سے ہوتی ہے نا، اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے، ہاں جی۔ تو پھر اجازت ملی کہ نہیں؟ ادخل الحبیب اہل الحبیب، یار کو یار سے ملا دو، دروازے بھی کھل گئے، کھولنے والا کوئی نہیں تھا، کھلے کہ نہیں کھلے؟ پتہ چلا صدیق کا عقیدہ حق ہے، سچ ہے۔ ہم اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے، ہمارے آقا جب ہم جاتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارا سلام، ادھر پڑھتے ہیں اللہ کی عطا سے، ادھر بھی سنتے ہیں ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد معراج کا واقعہ، یہ اس کو بھی نہیں مانتے، تھوڑا بہت ٹاواں ٹوم مان کے تھوڑا بہت، کبھی کہتے ہیں روحانی ہے، کبھی کیا کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کا کیا عقیدہ ہے؟ جب حضور اللہ واپس حضور تشریف لائے نا تو اللہ نے فرمایا محبوب اعلان فرما دے، سارے سفر کی کیفیت بیان کر دے۔ یا اللہ یہ تو مانیں گے نہیں، مجھے تو ایسے بھی پہلے بھی نہیں مانتے، مذاق کرتے ہیں ٹھٹا، اور پھر اتنے وقت میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ سارے انکار کریں گے نا، ایک ابو بکر تصدیق کرے گا اس لیے کہ میں نے اسے صدیق بنا دیا۔ پتہ یہ چلا سنیو تمہیں مبارک ہو کہ تم صحیح عقیدہ صدیق پہ چل رہے ہو، صحیح عقیدہ صدیق پہ چل رہے ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حضور کو اپنا کارساز سمجھنا یہ بھی، اور حاضر ناظر سمجھنا یہ بھی گناہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا انکار کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے گھر میں ہاتھ مارا، دیا جلائی، سلائی جلائی، دیا جلایا اور دیواروں سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کہتا ہوں کہیں دیوار سے، کیونکہ اس وقت لوگ دیواروں میں سوئی دھاگا رکھتے تھے نا، لٹکاتے تھے، کہ کوئی سوئی دھاگا بھی نہ بچے جو حضور کے قدموں میں نہ پہنچ سکے۔ تو دیواروں سے ہاتھ مار کے ساری چیزیں باندھ کے اور اپنے جسم پہ ٹائٹ کا کپڑا پہنا اور ببول کے کانٹوں کے بٹن لگا دیے، اپنے جسم کو بھی ڈھانپا تو ٹاٹ اور بوری کے لباس سے کپڑے بھی اتارے اور حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا آج میں سب سے سبقت لے جاؤں گا۔ میں نے گھر کا آدھا سامان لے لیا، 2 پیالے تھے، 1 پیالہ رکھا، گھر 1 لے گیا، 2 بستر تھے 1 لے گیا۔ کہتے ہیں میں سبقت لوں گا۔ جب حضور نے پوچھا میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ پیچھے دیکھا عشق کا جھلا آ گیا۔
ہاں جی ٹاٹ کا لباس ہے. جلال الدین سیوطی نے لکھا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا آ گئے. فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ماں آپ کا تو لِأَهْلِكَ کا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا سنو سنیوں کا عقیدہ، اب کہے تو لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اور مجھے بتاؤ رسول تو سامنے ہے، تو گھر میں تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. پتہ یہ چلا میرا رسول ادھر بھی ہے، میرا رسول گھر میں بھی ہے. اور جس کے ساتھ رسول ہو اس کے گھر میں سوئی بھی نہ ہو پھر بھی وہ گھاٹے میں نہیں ہے، پھر بھی وہ سب سے اچھا سودا کر رہا ہے. اتنے میں دیکھا جبرائیل امین آ گئے وہی لے کر کے آئے. تو اس نے بھی بوریا، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہاں جی کہ بوری اس نے بھی جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے بٹن ببول کے کانٹوں کے. جبرائیل یہ کیا حال بنایا ہے؟ یا رسول اللہ ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھو نا. آج تو فرشتوں نے بھی یہ لباس پہنا ہوا ہے، آج تو غلمان بہشت نے بھی یہ لباس پہنا ہوا ہے، آج حوران جنت نے اپنا میک اپ ختم کر دیا، آج یہی لباس پہنا ہوا ہے. کہا کیوں؟ کہا یار غار جب گھر سے نکلتا تھا یہ لباس پہن کے اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے. تو آج وہی بوریوں والا لباس پہنو جو میرے یار کے یار نے پہنا ہوا ہے. وقت اتنا نہیں ہے میں اس پہ تشریح کروں، بس آخر اجازت چاہوں گا. ہاں جی انگوٹھے چومنے کے بارے میں لوگ آج کل بڑے باتیں کرتے ہیں. بڑے ایک مولوی بڑا سوشل میڈیا پہ بڑے جناب ٹوں ٹاں کرتا رہا کہ انگوٹھے چومنے دیکھو یہ کیسے بیوقوف قوم ہے. ہاں جی اور پھر میں نے اس کی اپنی وہ ویڈیو میں نے خود سنی اور میں نے قاری صاحب کو بھیجی بھی. وہی مولوی جو انگوٹھے چومنے پہ اعتراض کر رہا تھا وہ اس کے بچے نے قرآن حفظ کیا، اس کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بچہ بھی بیٹھا، اس کا قاری صاحب بھی بیٹھا، وہ مولوی بیٹھا. کہنے لگا اس استاد جی نے اس قاری صاحب نے میرے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، آج دل کرتا ہے میں اس کی جوتے چوموں. پھر کہتا ہے دو قاری صاحب جوتے. قاری صاحب سے جوتے لے کے سٹیج پہ بیٹھ کے چومنے لگا. میں نے کہا واہ مالک تیری شان بے نیازی، دیکھو جو انگوٹھے چومنے کو بدتی کہتا تھا آج گندے جوتے چوم رہا ہے. اور تمہیں گندے جوتے چومنا سلامت، ہمیں نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنا سلامت. فرمایا وقت نہیں جزاک اللہ. فرمایا کریم آقا تشریف لائے، بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، مختصر آئے آ کے دیکھا صدیق اکبر. جو ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، صدیق اکبر نے آنکھوں پہ انگوٹھے لگائے اور کہا قرۃ عین بک یا رسول اللہ. جب اذان ختم ہوئی میرے کریم نے فرمایا بلال دیکھا ہے صدیق نے کیا کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو اذان دے رہا تھا اور آپ کی طرف دیکھ رہا تھا. کہا یہ آج میرا نام آیا اس نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے. کہتا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، فقط آنکھوں کی نہیں، اللہم متنی بالسمع والبصر، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، میری سماعت کی بھی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا نور سلامت، میرے کانوں کی سماعت سلامت ہے آپ کی وجہ سے. بس میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد خلت لہو شفاعتی. فرمایا جس نے ایسا کیا جیسے میرے یار ابو بکر خلیل نے کیا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کرے گا کیا ہوگا؟ فرمایا فقد خلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی، میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. پتہ چلا انگوٹھے بھی صدیق اکبر کا چومنے کا شعار صدیق اکبر کا ہے. اور آخری بات آل بیت اطہار کے ساتھ محبت. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہم سنی کہتے ہیں آل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہیں، اگر ان کے جوتے مبارک بھی مل جائیں تو ہم سر پہ رکھنے کے لیے تیار. نجب اشرف کی مٹی مل جائے، کربلا معلیٰ کی مٹی مل جائے، آنکھوں میں سرما بنانے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن صدیق کا کیا عقیدہ ہے؟ امیر المومنین ہے ابو بکر صدیق، اور مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کے باہر نکلے. شیر خدا بھی ساتھ تھے. جاتے جاتے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ وہ بھی ہے کھیل رہا ہے جو کبھی کبھی دوش مصطفیٰ پہ سواری کرتا تھا. ابو بکر نے بلا چونو چلاؤ پوچھا بھی نہیں، اٹھایا. حالانکہ خلقت جو ہے وہ امیر المومنین پہنی ہوئی تھی اور بادشاہ کا خرقہ پہنا ہوا تھا، سارے پہ دستار امامت سجی ہوئی تھی. اور اس بچے کو اٹھایا اور اپنے کانوں پہ بٹھا لیا اور ان کی ٹانگیں اپنی داڑھی کے ساتھ لگا لی اور خوشی سے جھومنے لگے. اور علی کی طرف دیکھ کے کہتے علی یہ جو میرے کاندھوں پہ بیٹھا ہے یہ بہو نانا کی تصویر ہے، تیری طرح نہیں لگتا. علی خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے. اب پتہ چلا کہ صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھنے والا امام حسن مجتبی تھا. صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آل بیت اطہار میرے کاندھوں پہ نہیں میرے سر پہ بیٹھ جائے. مجھے سب سے اپنے گھر سے بھی زیادہ حضور کی آل بیت اطہار پیاری ہے. تو دوستان محترم یہ عقیدہ صدیق اکبر کا اور یہ عقیدہ ہم اہل سنت کا ہے. اس لیے اس عقیدے پہ قائم دائم رہو اور اسی عقیدے
عقیدے پہ دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے. یہی عقیدہ صحیح ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.